اس وقت ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت کے موقع پر خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مقرر ہیں غلام احمد پرویز، میزبان ڈاکٹر صلاح الدین اکبر اور پیشکش محمد عظیم کی ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ آج کی اس نشست میں ہم جس محترم شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ علم و فکر کی دنیا میں ان کا ایک منفرد مقام ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات، اس پہ غور و فکر، تدبر و تفکر ان کی زندگی کا مشن ہے۔ اس فکر قرآنی کی جو شمع انہوں نے قریب نصف صدی سے روشن کر رکھی ہے، اس کی شعاعیں اب دور دور تک پھیل رہی ہیں، اور اس لحاظ سے ان کا مزید تعارف لا حاصل ہے۔ لیکن اقبال اور فکر اقبال سے ان کی وابستگی، قائد اعظم اور تحریک پاکستان سے ان کا تعلق، ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک عام لوگوں تک نہیں پہنچے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہی ہے کہ وہ کسی معاملے میں اپنی تشہیر نہیں چاہتے۔ اس لیے میں بھی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا عرض کروں گا کہ حیات اقبال میں جو پہلا اقبال ڈے منایا گیا تھا، اس میں دلی سے جو قافلہ آیا تھا وہ آپ اور آپ ہی کے رفقا پر مشتمل تھا، اور یہ کہتے ہوئے بھی میں یقیناً کسی راز سے پردہ نہیں اٹھا رہا کہ قائد اعظم سے بغیر وقت مقرر کیے اگر کوئی شخص مل سکتا تھا تو وہ آپ ہی تھے۔ پرویز صاحب مفکر قرآن کے طور پر ایک زمانے میں مشہور ہیں۔ آپ شارح اقبال بھی ہیں، اور تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے دوش بدوش جو کام کیا اور نیشنلسٹ علماء کے مقابل میں جو قرآنی فکر دی وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ کیا آپ فرمائیں گے کہ اقبال کا تصور کیا تھا اسلامی مملکت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے تعارفی تحسین کا شکریہ، ورنہ من تو من آدم کے من دانم۔ آپ کے سوال کے جواب تک آنے سے پہلے میں دو نکات کی وضاحت تمہیداً ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ اقبال کی فکر کا سرچشمہ قرآن کریم تھا۔ انہوں نے جو کچھ سمجھا قرآن سے سمجھا، جو کچھ سمجھایا قرآن سے سمجھایا۔ ان کی فہم قرآن، یا ان کی فہم یوں میں کہوں گا کہ ان کی فہم کی شراب خمکدہ حجاز سے سربمہر افغینوں میں آیا کرتی تھی، اور ان کا مسلک یہ تھا کہ از تاک بادہ گیرمو در ساغر افغنم۔ قرآن کریم کی اہمیت اور عظمت ان کے سارے کلام میں بکھری پڑی ہے، لیکن اس کو انہوں نے ایک شعر میں بڑی ہی برجستگی سے سمو دیا ہے، جب کہا کہ گر تو می خواہی مسلمان جیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو وہ قرآن کے سوا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں پہلے تمہیداً واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور مملکت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ اقبال کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا عظیم کارنامہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اسلام کے جتنے نظریات، تصورات، معتقدات متواتر چلے آ رہے تھے اور جو ہمارے عہد ملوکیت میں وضع ہوئے تھے، انہوں نے ان سب کو تبدیل کیا اور قرآن کے قالب میں ڈھالا۔ ان کی وہ 6 خطبات پر مشتمل کتاب، اس کا عنوان ہی انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام رکھا، یعنی اسلامی افکار کو ایک نیا قالب دیا جائے،
اس کی تجدید کی جائے، اس میں ایک انقلاب پیدا کیا جائے، لیکن قرآن کی روشنی کے اندر۔ اس تغیر میں یا یہ جو افکار نو انہوں نے دیے، ان میں سر فہرست یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے۔ مذہب اور دین کا فرق ہماری تاریخ میں جہاں تک میری نگاہ کام کرتی ہے، اقبال کی وہ شخصیت پہلی شخصیت ہے جس نے اس کے متعلق امت کو شناسا کرایا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب خدا اور بندے کے درمیان کچھ مبہم سا، پرائیویٹ سا کچھ تعلق ہے، جسے ہر شخص اپنے طور پر پوجا پاٹ سے، رسم و رواج سے، شاعر سے، پرستش کی بہت سی انداز سے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے قائم کر لیا، اور اس کے بعد دنیاوی معاملات سے تعلق نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے جو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں کو محیط ہے، اور جب اجتماعی زندگی آئے گی تو لازمی طور پر وہاں ایک ریاست یا ایک مملکت اس کا قیام اور وجود ضروری ہوگا۔ انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر جو پاکستان کا تصور پیش کیا، اس کے خطبے کی ابتدا میں ہی یہ بات کہی تھی کہ یہ اسلام کا تقاضا ہے، جو میرا مطالبہ ہے ایک الگ خطہ زمین حاصل کرنے کا تاکہ وہاں مملکت قائم کی جائے۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام اور مملکت لازم و ملزوم ہیں، اگر ایک ہے تو دوسرے بھی ہے، اگر دوسری نہیں ہے اور ایک ہے تو نہ وہ اسلام رہے گا اور نہ مملکت اسلامی ہوگی۔ تو یہ چیز جو تھی انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی کہ اسلام اور مملکت کا یہ باہمی تعلق ہے۔ اب اس تعلق کے بعد آپ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ مملکت اسلامی کس طرح سے کہلائے گی؟ دوسرے لفظوں میں اسلامی اور غیر اسلامی مملکت میں خط امتیاز کیا ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو اس پہ تو کئی ضخیم کتابیں لکھی جائیں گی۔ میں نے 50 سال کے عرصے میں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، میرا خیال ہے 40-50 کتابیں لکھ دی ہوں گی۔ وہ اسی کی تشریح ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ کہ اسلامی مملکت کیا ہوتی ہے اور اس میں اور غیر اسلامی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ لیکن اقبال نے تو اپنے انداز میں، کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، ایک شعر کے اندر یہ بتا دیا کہ اسلامی مملکت میں کیا ہوتا ہے۔ اور جو انہوں نے جاوید نامے میں کہا کہ کس دری جا سائل و محروم نیست، عبد و مولا حاکم و محکوم نیست، کہ اس میں کوئی شخص نہ کسی کا دست نگر ہوگا نہ محتاج ہوگا، مملکت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، اور اس میں کسی پہ احسان نہیں ہوگا، ہر فرد اپنے حق کے طور پر اسے اس سے حاصل کر لے گا۔ اور دوسری بات کہ وہاں نہ کوئی حاکم ہوگا اور نہ کوئی محکوم ہوگا۔ تو جس مملکت میں کوئی نہ محتاج ہو نہ محکوم ہو، اسے اسلامی مملکت کہا جائے گا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو وہ غیر اسلامی مملکت ہوگی۔ دیکھیے، سائل و محروم پہ تو ہم اگر وقت ملا تو بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ وہاں کوئی حاکم نہیں ہوگا، کوئی محکوم نہیں ہوگا، تو کیا اسے یہ سمجھا جائے کہ وہاں کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی؟ نظر بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن قرآن کریم نے دنیا سیاست میں جو انقلاب برپا کیا، اس کا سب سے اہم عنصر یہ بات تھی کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ وہ اسے تکریم انسانیت کے خلاف سمجھتا تھا کہ کوئی انسان یا انسانوں کا گروہ دوسرے انسانوں پر حکومت کرے۔ تو جب یہ چیز نہیں، کسی انسان کو حق نہیں، تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس کا حق صرف خدا کو حاصل ہے، انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم بے شمار آیات ہیں اس کے اندر جو اس نقطہ کی وضاحت کرتی ہیں۔ مثلا یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اس کے پاس ضابطہ